فرید العابدین زین العابدین ہے. یہ مالیگاؤں کا رہنے والا ہے، لیکن مالیگاؤں سے نظام آباد حیدرآباد اس نے قادیانیت کی اور اسی طریقے سے انکار حدیث کی دعوت چلائی ہے، جس کی بنیاد پر ان کو وہاں سے روانہ کیا گیا. اور اب یہ جلگاؤں میں عیدگاہ کی مسجد میں آیا ہوا ہے. چند احباب نے الحمدللہ ان کو پکڑا نظام آباد، اور اسی طرح مالیگاؤں میں ہم نے مکمل تحقیق کی تو ان لوگوں نے کہا صاف یہ قادیانیت کی دعوت دیتا ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ حضور کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے. لہذا اس اعتبار سے ہم تمام ذمہ داران نے ان کو ابھی پکڑا ہوا ہے. اب ذمہ داران جو فیصلہ لیں گے انشاءاللہ اس کے مطابق عمل ہوگا. بھائی یہ جو ہے مفتی صاحب نے جو ہمارے شہر کے ذمہ دار ہیں جو بات کہی ہے کہ یہ فرید العابدین یہ منکر حدیث ہے. ہم نے ان کی تحقیق کی جب ہم کو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک ایسا مشکوک آدمی ٹھہرا ہوا ہے. یہاں کے امام صاحب نے جو اس پر غور کیا، دیکھا ان کے بارے میں، اور جب ہم کو اطلاع دی تو یہاں سارے ذمہ داران یہاں موجود ہیں. ان کے بارے میں تحقیق کی. ہم نے نظام آباد سے یہاں پر آئے تھے. نظام آباد کے جو علماء کرام ہیں جنہوں نے ان کو وہاں سے نکالا، ان سے بات کی، اور اس کے بعد پھر مالیگاؤں کے جو ذمہ داران ہیں، تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران، ان سے بات کی. انہوں نے اس آدمی کو پہچان کر باقاعدہ اس کے متعلق یہ کہا کہ منکر حدیث ہے. اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی. یہ آدمی نماز کا انکار کرتا ہے، یہ آدمی روزے کا انکار کرتا ہے. اس نے ازواج مطہرات کے سامنے انتہائی اہانت آمیز باتیں کہی ہیں. لہٰذا اس شخص کا ایمان محفوظ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آدمی جو ہے یہ دوسروں کو اس کی دعوت دیتا ہے. اور نظام آباد کے بھی اور مالیگاؤں کے بھی ذمہ داروں نے یہ بات کہی کہ اس شخص کا یہاں رکنا یہ باطل کے پھیلنے کا ذریعہ ہے. ایک آدمی بھی اگر یہاں پر ان سے بات کرے گا تو اس کو باطل کی دعوت دے گا اور فتنہ پیدا ہوگا. لہٰذا جلگاؤں کے تمام علماء کرام نے یہاں پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس شخص کو جلگاؤں کے اندر نہیں رہنے دیا جائے. لہٰذا ہم جلگاؤں شہر کی تمام مساجد کے ذمہ داران، علماء کرام اور جلگاؤں کے تمام عوام اور عمائدین سے گزارش کرتے ہیں کہ جہاں یہ شخص نظر آئے اس کو اپنے شہر سے نکال دو. ہم نے بھی یہاں فیصلہ کیا ہے کہ یہ شخص یہاں نہ رہے. لہٰذا تمام جلگاؤں کے ذمہ داران سے، کیونکہ فتنے کا سبب ہے اور ایک ایسے شخص کو ہم جلگاؤں شہر میں رہنے نہیں دے سکتے. ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ ہم ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کریں گے. مفتی رحمی صاحب کی ویڈیو. بھائی جیسا کہ مفتی صاحب نے اور مولانا نے آپ کو بتلایا کہ یہ شخص بدعقیدہ ہے اور یہ جو ہے اسلام کے کئی سارے احکام کے منکر ہے، اور اسی طریقے سے نہ صرف منکر ہے بلکہ اپنے اس بدعقیدگی کی دعوت یہ پورے شہر کے اندر اور جہاں جاتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں. لہٰذا ایسے شخص کا معاشرے کے اندر رہنا یہ معاشرے کے بگاڑ اور فتنے کا سبب ہے، اور دوسروں کے ایمان اور عقیدے کے بگاڑ کا بھی سبب بنے گا. تو ہم تمام ہی جو ہے وہ جلگاؤں کے ذمہ داران نے اور ائمہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جلگاؤں سے روانہ کیا جائے گا. جلگاؤں میں کہیں پر بھی ان کو پناہ نہ دی جائے، اور کہیں پر یہ نظر آئے تو فوراً ان کو جو ہے وہاں سے نکال دیا جائے.